بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ ایوننگ اینڈ السلام علیکم. میں جیسے کہہ رہا تھا ابھی کنووکیشن کے دوران بھی کہ اٹس این ایموشنل مومنٹ فار می بیکاز ہوپ فلی ان شاء اللہ دس ول بی مائی لاسٹ پریزیڈینشیل لیکچر بیکاز ٹمورو وی ول بی ہیونگ اے جی ایم اینول جنرل باڈی میٹنگ، اور وہ بڑی لڑائی سے بھرپور ہوتی ہے اس بات پہ کہ میں ہی پریزیڈنٹ رہوں. لیکن پچھلی دفعہ آئی اوور کیم اٹ اینڈ پریزیڈنٹ الیکٹ واز جسٹ ٹاکنگ ٹو یو اینڈ ہی ول ٹیک اوور آن 31st of December دس ایئر. اینڈ آئی ریئلی بہت کمیاں شاید میرے ہوں گی جو ابھی تک میں پوری نہیں کر سکا، اینڈ آئی ہیو آل ہوپس لکنگ ایٹ آفتاب محسن کہ وہ اس کو مزید بلندیوں تک لے جائے گا. پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن آپ سب کی سپورٹ سے انشاءاللہ. پریزیڈینشیل لیکچر جو ہوتا ہے وہ ہر سال ہوتا ہے، اور وہ پریزیڈنٹ کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کس بارے میں کرتا ہے. آفتاب نے بڑی پوئٹری اور یہ کیا اور بڑے پیسے بچائے پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کے کہ ہمیں کوئی ہائر نہیں کرنا پڑا گلوکار یا کوئی انٹرٹینر. تو لیکن انفارچونیٹلی میں بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ زیرو بٹا زیرو ہوں ان واٹ ایور ٹیلنٹ ہی ایز ماشاء اللہ. ہی آلویز از دا ماسٹر آف پوئٹری. میں اسے کئی دفعہ پوچھتا ہوں کہ کیسے آپ سب یاد کرتے ہیں. تو دس لیکچر وی کال اٹ ٹوڈے we dedicate it to a person who made all the difference in so many lives, including me, and that is nobody else but Professor Ijaz Ahmed Vora. He was our ex-patron. میں اس لیے آپ کو ڈراؤں گا نہیں کہ آپ پیٹرن نہ بنیں، تو یہ نہیں کہ پی ایس آئی ایم کے پیٹرن شپ کی وجہ سے، وہ ایج کی وجہ سے، اور اللہ نے جتنے ان کے سانس لکھے تھے وہی ہونے تھے. But he remained a titan of clinical innovation. He always came up with something very, very new in medicine. Believe me, کیپٹن صاحب کے ساتھ انہوں نے دبئی سفر بھی کیا، and he would always think positively. میں نے اپنی زندگی کے 30 سال ان کے ساتھ گزارے، اور میرا خیال ہے پوری دنیا میں ہم پھرے ہیں. I have never seen any negative comment about anybody from this man. اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر دے گا، اور میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے سے بہتر جگہ پہ ہوں گے. میری یہ ریکویسٹ ہے کہ مجھے ایک حدیث ہے کہ اگر ہم جیسے گناہ گار لوگ 12 دفعہ کل واللہ پڑھ کے بخش دیں کسی ماں کو، باپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطیہ تو نہیں، خود نعوذ باللہ کر سکتے، ڈیڈیکیٹ کر دیں، تو 4 قرآن پاک کا ثواب ہوتا ہے. تو میری گزارش ہوگی کہ 12 دفعہ ان کے لیے ہم سب کل واللہ پڑھ کے اعجاز وورا صاحب کے درجات بلند ہو جائیں گے. اور بلیو می اس وقت اس روح کو یوں لگتا ہے جب اس طرح کا تحفہ ہم بھیجیں گے ان کے لیے جو ہمارے بہت ہر دل عزیز پیٹرن تھے، تو ان کو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جائے گا. پلیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل واللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کل واللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کل واللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد کل واللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کل واللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد. Amen. May Allah bless him. It's very difficult to say few words about a legend, but still I will just like to pay a tribute to him. It is with deepest respect and heartfelt remembrance that I pay tribute to late Professor Ijaz Ahmed Vora, a distinguished clinician, educator and mentor whose legacy in the field of medicine stands as a beacon of excellence. Professor Vora was not only a pioneer in internal medicine in this country, but also a guiding force in medical education. His clinical acumen, intellectual generosity, and unwavering commitment to ethical practice profoundly influenced generations of physicians, including myself. I consider it a privilege to have learned from his vast reservoir of
knowledge and wisdom. His teaching extended far beyond the lecture hall. They were embedded in the value he embodied: humility, rigor, compassion. May he be blessed in the best of heavens. Amen. Since we have an audience here who I consider my family, believe me, my teachers are there, my students are there, my members of PSIM, they are there, the leadership of the PSIM is here to shape the future of. So मैं ये स्टोरी शायद मैंने किसी को भी नहीं सुनाई, लेकिन आज मैं पब्लिकली सुनाना चाहता हूँ. ये एक ऐसी स्टोरी है कि लोग कहते हैं मौजे नहीं होते, ये वाक़या ही मौजा है जब आप ये स्टोरी सुनेंगे, और ये मेरी अपनी स्टोरी है. दिस इज़ अ स्टोरी दैट शेप्ड मी, आई होप फॉर द बेटर. तो ये स्टोरी बेसिकली it starts with the downside. Life is a roller coaster, and this story is about a family who was right in the bottom of that roller coaster. Indebted, कर्जे, बैंक की डिफ़ॉल्ट्स, FIRs, NAB, FIA सब हमारे पीछे थी. मेरी बेगम साहब डॉक्टर शैला बैठी हैं. बिकॉज वी नेवर हैड एक्सपीरियंस लाइक ताहिर साहब बैठे हैं सर्ल के, मेरा छोटा भाई खुर्रम बैठा है, इतना तजर्बा नहीं था. तो वी स्टार्टेड 5-8 प्रोजेक्ट्स टुगेदर, ओवर एम्बिशियसनेस, एंड देन वी डिफ़ॉल्टेड. और बहुत बुरी डिफ़ॉल्ट हुई कि अखबारों में और सब हुआ, बहुत मुश्किल टाइम था. तो बैंक ऑफ पंजाब के ज़्यादा डिफ़ॉल्टर थे, बाकी बैंकों के भी. तो बैंक ऑफ पंजाब का उस वक़्त नईमुद्दीन ख़ान प्रेसिडेंट था. तो उसको मैंने कहा तुमने इतने ये पर्चे और ये और वो, खैर वो भी मजबूर था. बैंक वाले जब उस वक्त ही ऐसा था, आर्मी ने बहुत डंडा चढ़ाया हुआ था उन पर. तो उसने मुझे कहा आप यूँ करें कि आप कोई अरबों रुपए की हमें कोई एसेट दे दें. तो मैंने उससे जितने हमारे एसेट थे इनहेरिटेड अदरवाइज़, मैंने उसकी पूरी लिस्ट दे दी. मैंने कहा इसमें से चूज़ कर लो कोई भी एसेट. अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली नाउ, उसने हमारा एक घर था 49 जस्टिस अकरम रोड, वेरी फेमस प्लेस. द रोड इज़ नेम्ड आफ्टर माई फादर हु वाज द चीफ जस्टिस, एंड दिस इज़ वेरी क्लोज टू द हाई कोर्ट और जस्टिस अकरम रोड पे. तो उसने कहा ये उसने अपनी एग्जेक्टिव कमेटी में ले गया ये प्रपोज़ल कि जी इनको राइट ऑफ करना है लोन, तो इनके एसेट हमने एक्वायर करनी है बैंक ने. तो उनकी कमेटी ने ये अप्रूव किया कि ये घर दे दें. अब दैट हाउस वाज द क्लोजेस्ट टू मी बिकॉज मैं वहाँ पैदा हुआ था, मेरे बहन भाई वहाँ पैदा हुए थे, मेरे वालिद साहब ने बहुत मेहनत से वो घर बनाया था. इट्स अ वेरी ट्रेयर्ड एसेट फॉर मी, किसी भी पूरी फैमिली मेम्बर के लिए. तो मैंने बहुत सोचा, बिलीव मी देयर वर स्लीपलेस नाइट्स फॉर मी. एक तरफ अपनी इमीडिएट बीवी बच्चों का फ्यूचर, एक तरफ मेरी इमोशनल अटैचमेंट. बहुत दवाइयाँ खा के सोता था. और फिर एक फ्राइडे को मैं उसके पास गया. आई डिड नॉट आस्क माई सिस्टर्स, माई ब्रदर वॉज देन द जज ऑफ हाई कोर्ट. मैंने कहा कि देखो शायद मेरी आजमाइश है, मैंने कर्ज़ा तो देना ही है, तो इज़्ज़त से बेहतर कोई नहीं है. मैंने कहा ये चाबियाँ हैं और ये तुम अपने नाम करा दो, विदाउट आस्किंग एनी ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स. क्योंकि मुझे पता था कि उनको अगर मैं बताऊंगा वो कभी भी नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं होने देंगे, बिकॉज दे वर बॉर्न देयर, दे वर, मतलब वहाँ इतनी इमोशनल अटैचमेंट है आप सोच नहीं सकते. तो उसने कहा जी ठीक है. उसने रजिस्ट्री करा ली. जब अखबारों में आया, फिर मेरी फैमिली को पता लगा, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे उन्होंने लान तान की. एनी हाउ, जब मैंने उसको चाबियाँ दी, बिलीव मी, आई टोल्ड हिम, मैं कहा नेमो, वो दोस्त था नईमुद्दीन ख़ान, मैंने कहा नेमो भाई ये चाबियाँ ले लो, बैंक ने ले लिया जो मेरे दिल का एक हिस्सा है, मैं एक दिन ये आपसे वापस लूँगा. उसने कहा आज तक बैंक को चीज़ें दी हुई को वापस ले सकता है, ज़ाहिर है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट एंड कंपाउंडिंग और ये वो. उसने कहा अच्छा जी देख लेंगे. और हुआ ये कि फिर मिरेकल हैपेंड. मैंने नीयत ये की, और इसका मैं बहुत सारा
کریڈٹ اپنی وائف کو دیتا ہوں، شیلا کو، یہاں بیٹھی ہے. اس نے مجھے کہا یہ گھر اگر اب میں واپس ملتا ہے تو کیا کریں گے؟ میں نے کہا پلازا بنا لیں گے، بیکاز وی آلریڈی ہیو اے مال ان لاہور، ووک ٹاور. میں نے کہا 3-4 مال ہیں، یہ بھی اتنی کمرشل جگہ ہے، مال بن جائے گا. اس نے مجھے کہا کہ کافی نہیں ہے مال، تم بس یہ نیت کر لو کہ اگر یہ آپ کو واپس ملتا ہے تو یہ ہم وقف اللہ کو دے دیں گے، ہم اللہ کو دے دیں گے. اگر اللہ کا سب کچھ ہے لیکن یہ گھر ہم جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے تھرو انہیریٹنس، وہ اللہ کو دے دیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. بلیو می، میں نے نیت کی اینڈ دی تھنگس چینج سو ریپڈلی آئی کوڈ ناٹ امیجن. اتنی ریپڈلی چینج کی، اینڈ دس از واٹ آئی کال اے میریکل، بلیو می، آف مائی لارجسٹ میریکل آف مائی لائف. تو میں نے جب اس کے پاس گیا، اور یہ اٹ ٹک 6.5 years کے بعد، تو انہوں نے وہاں برانچیں کھولنی، پتہ نہیں کیا کچھ کیا، بینک نے ادھر آفیسز بنا لیے. تو میں نے اسے کہا وہ گھر مجھے واپس چاہیے. اس وقت ترمزی صاحب پریزیڈنٹ بن گئے تھے. میں نے کہا، انہوں نے کہا جی بینک سے بھی کبھی کچھ چیز واپس ہوئی ہے؟ میں نے کہا، اس نے کہا جی اس پہ اتنا انٹرسٹ بن گیا ہوگا. میں کہا اس کا ڈبل قیمت ہو، اٹس ناٹ پرائس، اٹس دی ایموشنل تھنگ. میں نے کہا میں نے واپس لینا ہے. تو انہوں نے کیلکولیٹ کیا یہ وہ. ود ان 2 days وی روٹ اے چیک ٹو دیم اینڈ دس واز ٹو بی ٹرانسفرڈ بیک ٹو می. شیلا نے کہا کہ اب یہ اپنے نام پہ نہیں کرانا، اب اللہ کے نام پہ کر دو. سو اٹ واز ٹرانسفر ٹو الرافع. الرافع از آل مائٹی Allah's name, the merciful, the biggest ever power of all worlds. تو ان کے نام اس وقت ٹرانسفر ہو گیا. تو پھر ہم گئے، پی ایس آئی ایم نئی بنی، تو ہم ایک مڈ سمر کی میٹنگ اسکردو گئے. عزیز صاحب اور اس کا ذکر بھی میرا خیال آفتاب نے کیا، طارق سب تھے وہاں، چلا. تو انہوں نے کہا کہ ہم اتنے 5-5 ہزار روپیہ لے رہے ہیں، تو ہم یہ جو غریب بہرے ہیں، یہ جو بیچارہ ادھر سویپر پھر رہا ہے، اس کا کون خیال کرے گا؟ ہمارا کیا فرض نہیں ہے کہ ہم ان کا بھی علاج کریں؟ میں نے کہا بالکل کرو، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. تو دیٹ واز اے بون فائر دیئر. اس وقت رات کا سردی میں بون فائر کر رہے تھے، وہ رات مجھے نہیں بھولتی. اینڈ وی ہیو دیٹ مووی آلسو. تو میں نے کہا چلو کرو. انہوں نے کہا کیسے کریں؟ روڈ پہ بیٹھ کے کریں. میں نے کہا دیر از اے پلیس جو اللہ کو وقف کر رہا ہوں، ادھر بیٹھ جاؤ. اینڈ دیٹ واز دی ٹرننگ پوائنٹ. سو آفٹر دیٹ بون فائر دیر واز نو لکنگ بیک. اللہ نے فرشتے بھیجنے شروع کر دیے. 52 physicians practice there including myself. We don't charge a penny. ہم جامعہ اشرفیہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں ایک واٹس ایپ کر دیتے ہیں کہ آپ کی 5,000 فیس ہے، آپ نے 20 مریض اللہ کے دیکھ لیے ہیں، 1,00,000 روپے اللہ کو جا چکا ہے، رمضان میں زکوٰۃ چلی گئی، یہاں کوئی کرسچن دیکھا ہے تو صدقہ چلا گیا. دیٹ از ہاؤ اٹ از ورکنگ. تو کوئی میں نے ابھی تک کبھی بھی زکوٰۃ کو اس سے مکس نہیں کیا. اسٹل پے مائی زکوٰۃ، بیکاز میں کہتا ہوں چلو ڈبل چلی جائے. اچھا. سو اس کے بعد ایشو یہ تھا کہ ٹیسٹ کہاں سے ہوں گے ان مریضوں کے. ایک مریض کی ایوریج کاسٹ آف ٹیسٹ از 25,000، بیکاز دس از اے ٹرشری کلینک، ناٹ جسٹ اے جی پی ریفرل سسٹم. ایک جی پی ہے وہاں لیکن وہ ہمیں ریفر کرتے ہیں. سو وی سی critically ill patients and patients suffering from chronic diseases like cancer, diabetes, hypertension. تو ان کے ٹیسٹ بھی اسی طرح مہنگے ہوتے ہیں. اور پھر تیسری چیز یہ بڑی آئی کہ اس کو دوائی کون دے گا؟ ایک بندے کو شوگر ہے، شوگر تو اس کو انسولین پہ ہے، جو پاکستان میں تقریباً ہر تیسرے بندے کو ہے. اس ہال میں بیٹھے ہوئے کم از کم 50 بندوں کو ڈائبٹیز ہے، اور ان میں سے آدھے سے زیادہ انسولین پہ ہیں، کچھ جی ایل پی پہ ہیں. تو اس کی کاسٹ کہاں سے آئے گی؟ اب یہ سوچیں کہ یہ ایک بہت بڑی سوچ تھی. بلیو می، وہ بھی معجزہ ہی ہے. اللہ نے فرشتے ایسے بھیجے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. گیٹس بیٹھی ہے، خالد صاحب تھے، خرم تھا، چھوٹا بھائی ہے میرا، ایک اور چھوٹا بھائی بیٹھا ہے سہل سے، طاہر صاحب آئی کیو سے بیٹھے ہیں، کیپٹن صاحب، جنہوں نے کہا انلمیٹڈ کہ ڈاکٹر صاحب آپ دوائیاں لکھیں، آپ بھول جائیں. بلیو می، ہمارے پاس اتنی ایکسیس دوائی ہو جاتی ہے. ابھی سہل نے ہمیں بھیجی کہ ہم اگر اس کو استعمال کرتے تو بہت ساری ایکسپائر ہو جانی تھی. تو میں نے سر آپ کی اجازت کے بغیر پھر آگے چیریٹیز کو دی، جس کا میں ذکر کروں گا. ابھی سہل نے دی. آئی تھنک اٹ واز
ورتھ ملینز آف روپیز ٹرک پہ آئی. تو الحمدللہ دیٹ از واٹ آئی تھنک کہ یہ اینجلز آنے شروع ہو گئے, فرشتے آئے آنیسٹلی, اور ان کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں تھا ہونا. تو اس لیے میں نے سب سے بڑا یہ کام یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے نیت کرنی ہے اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. اور ایگزیکٹلی یہ ہوا کہ ہم نے نیت کی, اللہ نے اس کو پورا کرا. سو ڈاکٹرز دیئر ٹرنڈ انٹو کمپیشنیٹ ہیلرس. ہما گئی, ہما چیما, ویری بگ نیم ان پیڈیاٹرکس. اس کو میں نے کہا بہن ہے ہماری, اور یہ کہتی ہے میں جاؤں گی. یہ گئی تو اس کو جی پی والے کیسز وہاں ملنے شروع ہو گئے. اس نے کہا میں چلڈرن ہاسپٹل میں ہیڈ ہوں, پروفیسر امرائٹا سے ہیڈ رہی ہے, تو مجھے کہتی ہے میں ادھر اتنے کمپلیکیٹڈ دیکھتی ہوں بیکاز شی از اے جی آئی اینڈ ریئر ڈیزیزز کی ماسٹر ہے. کل 12 بجے اس کا لیکچر ہے. تو مجھے کہتی ہے وہاں چلڈرن ہاسپٹل میں نے اتنے دیکھتی رہی ہوں, تو وہ بھی تو غریب ہی تھے نا. میں نے کہا اس کے لیے آپ کو پے ہوتا تھا, وہ اللہ کے لیے نہیں دیکھ رہے تھے. وائی؟ بیکاز وہ ہمیں تنخواہ ملتی تھی. میں بھی دیکھتا رہا ہوں میں بہت, لیکن آئی کانٹ سے کہ دیٹ از مائی چیریٹی. میں جناح میں دیکھتا رہا ہوں مریض, پمس میں دیکھتا رہا ہوں, لیکن دیٹ از ناٹ اے چیریٹی. آئی ایم بینگ پیڈ. اگر میں نہیں دیکھتا تو میں حرام کر رہا ہوں, میں حلال کر رہا ہوں صرف ان کو دیکھ کے. آئی کانٹ کلیم اٹ ایز اے چیریٹی. So that was my point. So PSIM turned into from just a society to a organization serving the sick and then serving Allah. That was that. Purely a tertiary care facility, cashless diagnosis, medicine access partners بیٹھے ہیں یہاں. یہ ان کے حوصلے سے ہم چل رہے ہیں, believe me, because we would not have even. So the enablers are there, and all of you are enablers to me, and all of you are healers. And the dream continues. Because dream continues کہ کل مجھے حاکم علی ابرو جو ہمارا اور شبنم بیٹھی ہے, یہ بھی ہمیں بڑی جلدی مجھے کال آئے گی کہ ہم کراچی میں کھول رہے ہیں. سرل کے ان کے جو ون آف دی چیئرمینز ندیم سید صاحب, ہی کیم دیئر اینڈ ہی سیڈ کہ یہ ماڈل ہے, یہ بڑا عجیب سا ماڈل ہے کہ یہ کام کہ آپ اپنا وقت کی چیریٹی. میں نے کہا, انہوں نے ہمیں ادھر بلایا, بلڈنگ دکھائی طارق روڈ پہ. وہ اتنی بڑی بلڈنگ تھی کہ پتہ نہیں کئی منزلہ بلڈنگ تھی. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ چابیاں پکڑیں, آپ یہی یہاں کر دیں. اینڈ میڈم شبنم وی ول ڈو اٹ along with طاہر صاحب انشاءاللہ. بلیو می, شاید کوئی دنیا میں ہم فرق نہ ڈال سکیں, لیکن بارش کا ایک قطرہ تو ہوگا, ایک ہمارا تھوڑی سی ایفرٹ تو ہوگی جو اللہ کو پسند آ جائے گی. ہماری دنیا بھی سنبھر جائے گی, اور ہوپ فلی ہم جب 4 فٹ نیچے ہوں گے, جب ہمیں ریئلی ضرورت ہوگی ان چیزوں کی, اور یہ صدقہ جاریہ ہم سب کے لیے ہوگا. جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں آپ سمجھیں کہ آپ عبادت کے لیے بیٹھے ہیں, میرے لیے نہیں بیٹھے. سو دیٹ از وائی آئی سے دی ڈریم کنٹینیوز. دس از دی ڈیفائننگ مومنٹس. یہ خالد صاحب ہیں, اور انہوں نے, یہ امجد ثاقب ہے, ہی ہمسیلف از اے فلانتھروپسٹ, وی آل نو, بھائی ہے میرا. اینڈ دے آر آل دیئر. ہمارے ایونٹ مینیجر ہیں, ان کی بڑی مہربانی, بہت کچھ کیا انہوں نے اللہ کے لیے وہاں. اور یہ ظفر جو ہمارے وائس چانسلر ہیں, ہی اسٹینڈنگ دیئر, مائی سن ڈاکٹر شیلا, اینڈ وی آل آر. دس واز دی timeless moment of my life, I call it, because I came to recognize that my property, now known as Al Rafi, was not merely an asset but a channel for fulfilling my spiritual duty through healthcare provision to the poor. آپ کا کلینک owned and possessed today. لوگ بڑے کہتے ہیں کئی دفعہ یہ تو میری آپ کی فیملی کی ہے فلانا. میں نے کہا یار کسی کی نہیں ہے اب بھائی, یہ اللہ کی ہے. It doesn't belong to us. ہم اللہ کے نوکر ہیں. اللہ کے نوکر سے بھی اگر ہمیں یہ اعزاز مل جائے اللہ کی نوکری کرنے کا, اور ہمیں کیا چاہیے وہاں پہ. دیٹ از آل واٹ وی آر. اٹس اے چیریٹیبل انیشیٹو. آپ کا کلینک, اس کا نام رکھا آفتاب نے. ہی آلویز کمز اپ وتھ ویری گڈ نیم. سنیئر بھی نام اسی نے چوز کیا تھا. اے چیریٹیبل انیشیٹو بائی الرافع فاؤنڈیشن اینڈ PSIM ٹوگیدر, جوائنٹ وینچر اسٹیبلشڈ ان April 2022. ہوتا یہ ہے کہ PSIM ہیومن ریسورس دیتی ہے,
یہ سب بیٹھے ہیں فرشتے جو ادھر کام کرتے ہیں اس وقت. اینڈ وی آر ویری ویری پراؤڈ ٹو بی کنسیڈرڈ سرونٹس آف اللہ. وی آر کمیٹیڈ ٹو پرووائڈ ہائی کوالٹی ہیلتھ کیئر ٹو دی انڈر سروڈ اینڈ دیٹ از دی آئیڈیا بیہائنڈ. یہ ہماری سرٹیفکیشنز ہیں ایف بی آر سے، فلانتھرپی کاؤنسل آف پاکستان سے، اینڈ تمام ہم ہیلتھ کیئر کمیشن سے تمام اپروولس ہیں ہماری الحمدللہ. اینڈ دس از ہاؤ وی ورک. So it's a specialized clinic covering internal medicine, diabetes and endocrine, pediatrics now, dermatology, dentistry میں چیئر لگی ہوئی ہیں کہ غریب آدمی کے دانت سمجھ لیں کہ وہ کسی کویک سے نکلواتا ہے جا کے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ پراپرلی ان کو اے کلاس ٹریٹمنٹ ملے. ڈرمٹالوجی آلسو ڈائلسس سروسز آر دیئر، رومٹالوجی، آرتھوپیڈکس، گائنی ہماری بہنیں بہت کام کرتی ہیں وہاں گائنی کا. پلمونالوجی، ڈائبیٹک فوٹ کیئر، ون آف دی ویری اسپیشلائزڈ ڈائبیٹک. اینڈ دین آن دی فرسٹ فلور وی ہیو ریسرچ سینٹر. جو کچھ بھی ریسرچ میں سے ہمیں بچتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے، اور ہم اس کو پی ایس آئی ایم کا آفس بھی وہیں ہے. پی ایس آئی ایم پیز رینٹ ٹو اللہ بیکاز وہ اللہ کی پراپرٹی ہے. تو اس لیے ناؤ سنیئر ول پے رینٹ ٹو دیٹ. دس از دی گلمسز جسٹ کوئکلی. اور یہ نمبر آف پیشنٹس آپ دیکھ لیں کہ رجسٹرڈ اس دفعہ یہ تھوڑا سا پرانا فگر ہے، مور دین 7,000 رجسٹرڈ پیشنٹس آر دیئر اینڈ اٹس بیکمنگ ون آف دی لارجسٹ رجسٹری. آپ دیکھیں کہ اسٹیڈلی انکریز ہوئی ہیں رجسٹریشنز بھی اور وزٹس بھی. اور اسپیشلسٹ طارق وسیم، نبیل، سمیع اللہ، دے سٹنگ ہیئر، آفتاب محسن، مائی سیلف، معظمہ، صداقت علی خان، سرجیکل، نگت میر، شی از ویری ویل ساٹ آفٹر رومٹالوجسٹ، بڑی ریگولر وہ کرتی ہیں. آل آف دی بگ نیمز آف دیئر. میں خالد صاحب ادھر نہیں ہیں پر ان کی ٹیم بیٹھی ہے. انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ مجھے آج تک نہیں انہوں نے کہا ان کی جو بیٹی اور میری بیٹی بیسٹ فرینڈ تھے کولمبیا یونیورسٹی میں. سو اٹس اے جنریشنس کی دوستی ہے. انہوں نے مجھے ایک دن کہا، ایک دفعہ زندگی میں انہوں نے مجھے کہا، جاوید بھائی ٹریویا لکھ دیا کریں. میں نے کہا ٹریویا کو کیا ہو گیا بھائی، ٹریویا کا کیوں کہہ رہے ہیں خاص؟ اٹ از اے DPP-4 سیٹاگلپٹن. تو میں نے کہا یہ ٹریویا کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے پتہ کیا ان سے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے. انہوں نے ایک اور کمپنی جو ان کا کمپیٹیٹر تھا نا وہ آگے نکل گیا تھا اینڈ ہی کوڈ ناٹ ٹالریٹ ایز گیٹس پارٹ. انہوں نے کہا وہ لکھ. میں نے کہا ہو گیا. کہتا کیا ہو گیا؟ میں کہ ٹریویا ادھر آپ رکھا دیں آپ کے کلینک پہ اور دیکھیں آپ اللہ سے بزنس ڈائریکٹ کر لیں. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ واپس برانڈ ایکوزیشن ٹاپ برانڈ نہ بنائیں اس کو. انہوں نے رکھی وہاں اور یہ ہسٹری ہے. اور پہلے کوارٹر میں ہی واز مچ ابو دی کمپیٹیٹر. سو میرے لیے نہیں رکھیں، اللہ کے لیے رکھیں. اللہ کے آپ کی مہنگی دوائیاں نہیں خرید سکتے لوگ. بلیو می یو آر اونلی سرونگ 11% آف دی پاپولیشن. اسی میں لڑائی ہو رہی ہے کہ برانڈ بلڈنگ اور یہ وہ. 90% تو آپ کی دوائیاں سوچ ہی نہیں سکتے کہ آپ کھائیں. وہ بیچارے کہاں HbA1c 12 تو 13. تو اس لیے جب آپ نے کرنا ہے مارکیٹنگ پلان بنائیں تو کہیں کہ اب ہم اللہ سے بھی بزنس کریں گے. اور دیکھیں تو صحیح جو برانڈ نہیں چلتا آئی چیلنج یو کہ وہاں رکھیں. اگر وہ نہیں چلے گا تو میں ذمہ دار ہوں. رکھ کے دیکھیں، میرا یہ کانفیڈنس ہے. آپ اب وہ برانڈ ضرور رکھیں بفور. سو دس از دی ٹاپ 10 ڈاکٹرز جو ادھر کر رہے ہیں پریکٹس. سب کے میں یہ فرشتے ہی ہیں. آئی مائی سیلف دیئر. یہ جو ڈاکٹر حسنین ہے ہی از ون آف دی پیڈ امپلائیز آف دیئر. کیونکہ اچھا جب آپ چیریٹی کرتے ہیں تو بہت چیریٹیز ہیں، آگے میں ان کا ذکر کروں گا. جب میں پیسے دیتا ہوں کسی چیریٹی کو سب میں کیا دیکھنا چاہیے مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی اپنی جو ایڈمنسٹریشن فی ہے وہ کتنی کاٹ لیتے ہیں. سپوز آپ نے 1 لاکھ روپیہ دیا ہے، 50,000 تو ایڈمنسٹریشن میں لگ گیا تو پھر پیشنٹس کو ڈائریکٹ تو 50,000 ہی جائے گا نا. تو ہم نے اس کی اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو شیلا اینڈ مائی فیملی کہ جو انہوں نے محنت کر کر کے اس کی ایڈمنسٹریشن کاسٹ لیس دین 3% رکھی ہوئی ہے. کیونکہ ہم بہت کم لوگ ہیں جن کو تنخواہ دیتے ہیں، ہم والنٹری کام کراتے ہیں اور کرتے ہیں لوگ. تو دس از وائی دی حسنین از پیڈ فار. تو یہ 10 ٹاپ ڈپارٹمنٹس ہیں
آبویسلی فارمیسی اس لیے ہے کہ ہم 2 ہفتے کی دوائی دیتے ہیں آؤٹ سائڈ لاہور وی گیو فار 1 month اینڈ دے ہیو ٹو برنگ ایمٹیز بیک ساکے، اور ہم اس کو ڈی فیس کر کے دیتے ہیں. تو یہ انٹرنل میڈیسن از دی ٹاپ اسپیشلٹی، اور پھر باقی اسپیشلٹیز. یہ نمبر آف پیشنٹس ایگزامینیشن، یہ میں نے کوئی دیکھے ہوئے ہیں کوئی 4000 کے قریب پیشنٹس، اینڈ مائی کولیگز ہیو آلسو کنٹریبیوٹیڈ سو مچ. الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے، فزیو تھراپی، ڈینٹل سینٹر، دس از دی انوگریشن آف دی ڈینٹل سینٹر. پیڈیاٹرک سینٹر ناؤ بیکمنگ ویری ویری بزی. یہ 2 ڈاکٹرز ہیں یو ایس میں جن کے بچے جل کے مر گئے تھے لاہور میں. دونوں میرے ٹرینیز ہیں، سبغا اینڈ منصور. انہوں نے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے اپنے آپ کو اس سینٹر کے لیے. پیڈیاٹرکس انہی کی وجہ سے چل رہا ہے. فارمیسی ان ہاؤس اینڈ آل پیپر لیس. اینڈ دین ٹیسٹ. جب ٹیسٹوں کی باری آئی تو ایک بندے نے لبیک کہا، اور وہ پتہ نہیں ادھر ہے نہیں آج، وہ فرحان عیسیٰ تھا. سو عیسیٰ لیب وی ہیو اگین، میں ساجد عبید اللہ بیٹھا ہے، یہ بہت ریگولر سیٹرڈے کو کلینک کرتا ہے، اور مجھے بڑی دوائیں اس کو ملتی ہیں. کئی مریض آ کے اس کو دوائیں اتنی میرے سامنے دے رہے ہوتے ہیں، ادھر چومتے ہیں. تو یہ انہوں نے، ہم نے بہت لیبس کو کوشش کی. ہمارا ماڈل یہ تھا کہ فری کرو. وہ کہتے تھے فری نہیں کریں گے ہم، 50% 70% ڈسکاؤنٹ پہ. بٹ ہی از دی مین. اور میں بڑی کنجوسی سے ٹیسٹ کراتا ہوں. مثلا میں HbA1c بہت زیادہ نہیں کراتا، میں کریٹنن کرا لیتا ہوں، یورین کرا لیتا ہوں. میں اس لیے کراتا ہوں کہ یار اس پہ بوجھ نہ پڑے. لیکن اس بندے نے ہمیشہ کہا کہ سر اور کرائیں، آپ کھل کے کرائیں، اینڈ اللہ ہی اس کو اجر دے گا. یہ لیب سروسز کی کاسٹ ایسٹیمیٹس ہیں، یو کین سی دے آر اسٹیگرنگ. یہ میڈیسن ایشوڈ ٹو دی پیشنٹ 40 ملین روپیز کی ایشو ہوئی ہیں سر پیچھے، 40 ملین روپیز کی، اینڈ دے آر انکریزنگ. ڈز ناٹ میٹر، وہ اس کی جگہ ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے. ہم کیوں ڈریں کہ یہ کہاں سے آئیں گے 40 ملین؟ آئیں گے جب اس نے کیا ہے. اینڈ آئی ایم سو گریٹفل ان فرشتوں کا. یہ سب کافی ادھر بیٹھے ہیں. لوگ کہہ رہے تھے کہ یار یہ نیشنل کمپنیز کے لیے تو پاسبل ہے، ملٹی نیشنل کے لیے پاسبل نہیں ہے. تھینک یو راشد بٹ صاحب، ہی از ہیڈنگ نوو نارڈسک. ان کی انسولین ملتی ہے، گیٹس کی انسولین ہمارے پاس ہے، اب فروسنس کی بھی آ گئی ہے. تو لوگ خود دیتے ہیں. اب یہ کس طرح بینگ اے ملٹی نیشنل یہ مینیج کرتے ہیں، یہ ان کو پتہ ہے. یہ ریاست ان کے ساتھ بیٹھا ہے، یہ ان کو پتہ ہے. یہ سب فرشتے ہیں. کیپٹن صاحب کو فون بھی نہیں کرنا پڑتا، اور ہائی کیو کی ڈھیر لگ جاتے ہیں. اور جیسے میں نے ابھی کہا، سرل نے بھی بہت زیادہ ہمیں ہیلپ کیا ہے. اسکاٹ مین کرتی ہے، مارٹن ڈاؤ، سینٹرو، نیوٹرو فارما، اگین میس فارما، ایٹکو، نیکسٹ فارما بیٹھے ہیں، ان کے ریپریزنٹیٹیو آئے ہوئے ہیں بٹ صاحب کے، گلوبل فارما، OBS فارما، سائی لائف. آج صبح شاہد صاحب آئے ہوئے تھے، شاہد غوری صاحب ادھر ابھی میرا خیال ادھر ہی ہیں شاید. PCW، ٹیبروز فارما، پینیکل، پرفیکٹ فارما، ہیلکس فارما، WD فروز، جینکس، نوو، شعیب فارما، پرفیکٹ، سرویئر آلسو ون آف دی ملٹی نیشنل دیٹ ایکیا، اینڈ مینی مدر. میں کسی کا نام مس کر دیا ہوں تو مائی اپالوجیز. میں صرف آپ سے ایک ماڈل شیئر کرنا چاہتا ہوں جو گیٹس کے ساتھ ہمارا ہے. گیٹس نے ہمیں کہا کہ آپ جتنی دوائی لینا چاہتے ہیں لیں، ہمیں بتا دیں. تو ہم نے انہیں لیتے رہے. پھر سال بعد خالد صاحب تھے، خرم تھا، بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم اتنے لاکھ روپیہ آپ کو دے دیتے ہیں، آپ اس کی شاپنگ کر لیا کریں ہمارے سے. تو ہم ان سے شاپنگ کرتے ہیں کہ اتنے لاکھ کی. اب میری گزارش یہ ہے کہ وہ اس کو 3-4 سال ہو گئے ہیں، تو انفلیشن بڑھ گئی ہے، تو خرم بھائی آپ بھی تھوڑا سا اس کو انکریز کر دیجیے گا. تو اچھا، دوسرا میں نے ماڈل ایک دیکھا کہ میں آپ کو لیٹر شاید دکھاؤں گا، کہ یہ فارما کے وزٹس بیٹھے ہیں. اور میں نے خالد صاحب کو یہ کہا، خرم کو پتہ نہیں اس بات کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ. خالد صاحب کو میں نے کہا کہ خالد بھائی آپ باقی 2 چیزیں چھوڑیں، آپ نیئر ایکسپائری جب 6 مہینے کی شیلف لائف رہ جاتی ہے تو دے ہیو ٹو ریکال اکارڈنگ ٹو دی ڈریپ لا اینڈ اکارڈنگ ٹو دی پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ،
کہ ان کو واپس لانی پڑتی ہے اور ان کو ڈسٹروائے کرنی پڑتی ہے. میں نے انہی کے قانون میں سے, اور یہ دیکھیں اللہ جب مدد کرتا ہے آپ کی, جب نیت ہوتی ہے, میں نے قانون پڑھا بڑے غور سے, اور اس قانون میں لکھا کہ آپ کو ڈسٹروائے نہیں کرنی. اگر آپ کی پاکستان میں بنی ہے کوئی دوائی تو آپ آخری دن آف شیلف لائف تک ڈونیٹ کر سکتے ہیں, بیچ نہیں سکتے. تو میں نے ان سب کو لیٹر بھیجا. انہوں نے مجھے کہا کہ ڈریپ سے اجازت لے کے دیں. میں نے ڈریپ سے لیٹر لکھوایا, ڈریپ نہیں لکھ رہی تھی. میں نے انہیں خط لکھا, میں نے کہا اس کا جواب دو. تو انہوں نے دیا کہ بالکل آپ ان سے دوائی لے سکتے ہیں وچ از ایون 1 week ایکسپائری. تو ان کو میں نے کہا کہ آپ مسٹ ڈسٹروائے کیا کریں, آپ ہمیں دیں. اللہ کے فضل سے 99% ہم کنزیوم کر لیتے ہیں, کیونکہ پیشنٹ لوڈ اتنا ہے, 100-150 پیشنٹ آتا ہے, تو اس لیے ضرورت نہیں رہتی کہ کوئی ڈسٹروائے کرے. ہم اور چیریٹیز کو دے دیتے ہیں. تو دیٹ از ہاؤ دی تھنگز آر ورکنگ. تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ڈائلسس سینٹر اگین بڑا دل جگرے کا کام تھا اس کو چلانا کہ کیسے چلے گا, لیکن بہت اچھا چل رہا ہے, اینڈ وی آر ایکسپینڈنگ اٹ ویری ریپڈلی. ایکو کارڈیوگرافی, ڈائبیٹک فٹ کیئر, پارٹنرشپ ہماری بہت سارے انسٹیٹیوٹ سے ہیں. لاہور جنرل ہاسپٹل کی پوری ٹیم منڈے کو آ کے ادھر کام کرتی ہے. ہمارے سامنے قریبی فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی ہے, یہ گوندل صاحب بیٹھے ہیں, ادھر ہی تھے ابھی تو چلے گئے ہیں. ان سے ہم نے ایم او یو کیا ہوا ہے. کنگ ایڈورڈ کے وائس چانسلر کھڑے ہیں کہ ان یونیورسٹی سے اگر ہم نے کوئی چاہیے ہیلپ, کچھ چاہیے تو وہ دے آر دیئر آلویز ٹو ہیلپ اس. پر پیشنٹ کاسٹ جب ہم نے نکالی کہ وہ ہمیں پر پیشنٹ کی ایک وزٹ کتنے کی پڑتی ہے, جو ہم نہیں چارج کرتے اس کو, لیکن ہمیں کاسٹ تو کرتی ہے نا, فارما کو کرتی ہے, ہمارے پارٹنرز کو کرتی ہے. اٹس اباؤٹ 4,000 روپیز. سو یہ اللہ ان کو چلائی جا رہا ہے. سو PSIM and Al Rafe together is trying to transform lives by giving for Allah. This, I call it the human side of medicine. And this is very, very close to humanity. As I said, کہ research is a charity. آپ ایسی ریسرچ کر کے نکالیں دوائی جو بہت سستی ہو اور زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو. سو دس وی ہیو اے اسٹیٹ آف دی آرٹ ریسرچ سینٹر آن فرسٹ فلور جہاں ہم کرتے ہیں. سو آئی آلویز سے اٹ از مائی اسٹوری بٹ اٹ از ہز پلانس. آلویز ریممبر یور اسٹوری ریمینز اے اسٹوری ٹل ہی پلانس, اینڈ ہی ڈڈ پلان, and I am so grateful to him. When I talk of philanthropy at the end, it's not a new thing. The Greek philosopher Plato, 347 before Christ, instructed his nephew to use the proceeds of the family farm, funding an academy that was later called Plato Academy. The money helped the students to increase their talents, skills without going anywhere else. And then Greek playwright Aeschylus coined the term philanthropy. یہ پہلی دفعہ 5th century before Christ میں پہلی دفعہ philanthropy term use ہوئی تھی. Today philanthropy means generosity in all forms and in all shapes, often defined as giving gifts of time, talent, treasure to help make life better for other people. Around 150 years later, Pliny the younger, Pliny the senior بھی تھا, contributed 1/3 of the funds for a Roman school for young boys. He instructed the fathers of the students to come up with the rest. So اس نے motivate کیا لوگوں کو. The intention was to keep young Romans educated within the Rome rather than going abroad. John Howard, we all know, gave 70% of his wealth to form what today is well known as Harvard University. Salone Catering Memorial, where I was, is the best #1 hospital for cancer. And the credit goes to Dr. Charles Kettering, who was a basic scientist like General Saab. But he came up with this idea of starting this center. Henry Ford, one of the very well-known. Andrew Carnegie, I like his saying this, no man can become rich without himself enriching others. So such a good saying here. John Hopkins,
Today we talk of John Hopkins School of Medicine, John Hopkins hospitals, everything, and it was started by this noble man. Melinda and Gates, we all know, are very much involved in polio in Pakistan, always trying to build up, capacity build the generation. And you know, whatever they earn, 80% of this goes to philanthropy. But I give credit not to Melinda and Gates, I give credit to this person, Warren Buffett. 2006, he donated 85% of his wealth to Melinda and Gates Foundation. So that was first gear jo lagaya. And then, because he said, it's very nice saying, I want to give my kids just enough so that they would feel that they could do anything, but not so much that they would feel like doing nothing. So what a good saying and a lesson for all of us as parents. Charities in Pakistan, there are, alhamdulillah, Pakistan rates very high in charity, but it's not recorded. लोग देते हैं चैरिटी, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब देते हैं, वक्त की देते हैं, कभी मरीज़ को नहीं चार्ज करते, कभी उसके टेस्ट फ्री कर देते हैं, कई सैंपल निकाल के देते हैं. दिस इज़ चैरिटी. ईदी फाउंडेशन, छप्पा, इंडस, there are plenty of this. And at the end is Al-Rafi. Al-Rafi, the exalter, the elevator, the raiser. It means this. And this is, of course, Almighty Allah's name. And we are very, very proud servants of Allah. Charity leaders, मैं बड़ी दिल गुर्दे का काम है ये फ़ोटो लगाना, लेकिन he deserves it. आपको भी पता है. So he is a charity leader along with so many others, and we must remember these people. I like to ये फ़ोटो इसलिए लगाई कि ईदी साहब, just like many of you, is the recipients of fellowship, FPSIM. Another recipient of fellowship is Bari. Bari is a brother of mine, and we keep on sharing charity की दवाइयाँ और everything to Indus, and Indus मुझे, and then another very good friend of mine, Amjad Saqib. You know, changing lives. अच्छा, बहुत सारी ऐसे हैं जिन्होंने इनसे भी ज़्यादा और मुझसे तो कहीं ज़्यादा काम किया होगा, और वो यहाँ भी बैठे हैं फरिश्ते. एक उनमें से एक फरिश्ता, चाहे वो क्रिश्चियन है, मैं समझता हूँ कि आपने रुथ पाओ का नाम सुना होगा, जिसने लेप्रेसी के लिए अपनी ज़िंदगी कराची में गुजारी, एंड देन शी वाज आफ्टर डेथ डेकोरेटेड, रिसेंटली डेथ हुई. सेंटा सिलर वाज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ दिस. ये औरत उकाड़ा में, इसका जो सेक्रेटरी था इन जर्मनी, वो उकाड़े से था, एक गांव से. तो उसने उसको बताता होता था कि उधर ना रोड है, ना कुछ जहाज़ है, ना कुछ घर हैं, छप्पड़ हैं. इसने कहा मैं एक दफ़ा जाके देखूं, तो साथ आ गई उसके. जब इसने उकाड़े से आगे बहुत रिमोट एरिया में, उकाड़े से भी आधा घंटा अंदर कच्ची सड़कों पे जाना पड़ता है, जब वहाँ गई, उसने देखा कि यहाँ तो गुर्बत है और यहाँ पे औरतें जो हैं वो मर रही हैं, एक दफ़ा खाना खाती हैं. एंड शी वाज सो मूव्ड कि इसने अपनी ज़िंदगी के 25 साल उस गांव को दे दिए. बिलीव मी, क्या करती थी, उसने उन औरतों को स्किल सिखाई कि गुड़िया कैसे बनानी है, गुड़िया. और उस गांव का अब नाम है, वो ठट्ठा नाम है, अब उसका नाम है ठट्ठा खिडौना. आई जस्ट वेंट रिसेंटली टू दिस विलेज. मुझे शौक़ है ये चीज़ें देखने का, एंड डॉक्टर शैला इज़ देयर. ये सारे बच्चों को लेके गए ताकि वो सीखें. इसका घर हमने देखा, इसका यहाँ वो रही 20-25 साल, और उसने वहाँ उस गांव को ऐसी स्किल दी कि वहाँ गुर्बत कम हो गई, कि उनकी गुड़िया दुनिया में बिकती हैं, और हम भी ख़रीद के लाए उनकी गुड़िया. ये उनका बोर्ड है, बना के गई. शी इज़ गॉन बैक बिकॉज शी इज़ वेरी वेरी ओल्ड नाउ. शी इज़ अराउंड इन 97 और समथिंग लाइक दैट. ये उनकी गुड़िया जो हैं वो वर्ल्ड ओवर जाती हैं. सो एट द एंड आई से व्हाट इज़ चैरिटी, डिफरेंस बिटवीन चैरिटी एंड philanthropy. Charity is perhaps just writing checks and not being engaged, while philanthropy to me, ये मेरी definition है, may be wrong, is being engaged not only with resources but getting people and yourself really involved and doing things that haven't been done before.
کمپنی ہے، سرل بیٹھی ہے، طاہر صاحب بیٹھے ہیں، روئے رواں ہیں سرل کے ماشاءاللہ. اگر یہ مجھے دوائی دے دیتے ہیں تو دیٹ از چیریٹی، بہت بڑی چیریٹی کرتے ہیں، اللہ ان کو اجر دے گا. اگر یہ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب میں اس میں انوالو رہنا چاہتا ہوں، آپ کے کلینک میں، کراچی میں بنائیں، ادھر بنائیں، دین اٹ ول بیکم فلانتھراپی. دیٹ از واٹ آئی تھنک. اندر ایگزامپل دیٹ آئی ہیو کریٹڈ ڈفرنس، این ایگزامپل از کہ آپ اینٹی ملیریلز دے دیتے ہیں، ڈونیٹ کر دیتے ہیں، تو دیٹ ول بی چیریٹی. ورسز ایجوکیٹنگ دی پبلک ان افیکٹڈ ایریاز اور سپورٹنگ میڈیکل ریسرچ ٹیمز in finding a cure for malaria, a vaccine for malaria, which then will be known as philanthropy. That is my own definition, open to criticism. So charity in Islam at the end کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ We are 95% الحمدللہ مسلمان. Charity, Holy Quran says, is spending out of what God has given you, means using your energy, talent, resources, money, possessions, or whatever else to help, to do good to those in need. اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کا خیال کر لیں، مجھے چھوڑ دیں. حقوق العباد کو وہ پہلے رکھتا ہے، حقوق اللہ وہ کہتا ہے میں بخش دوں گا آپس کے. So that is what our Islam says. Allah says in Surah Baqarah, who is he that will loan to Allah? کہ آپ اللہ کو لون دے رہے ہیں، آپ بزنس پارٹنر بنا رہے ہیں. اے بیوٹیفل لون، قرض حسنہ، which Allah will double and multiply many times over. And it is Allah that increases or decreases your provisions, and to Him shall we all be returning. سو اس میں بلیو کریں گے تو پھر ہے نا، یہ ایمان ہے ہمارا مرنے سے پہلے کی یہ. سو حدیث کیا کہتی ہے ہمارے، مجھے آج کل لیڈرشپ کی بات ہو رہی تھی. میرا لیڈر، رول ماڈل میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فار سو مینی تھنگس. ان کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، اس طرح کا نہ بندہ آنا ہے نہ کبھی آیا ہے. وہ ایک انسان ہے باب آدم سے لے کے اب تک، جہاں موت کے فرشتے حضرت عزرائیل السلام کو کہا تھا اجازت لینا، ورنہ کس نے اجازت دینی ہے. اینڈ آئی ٹاک اباؤٹ ہز چیریٹی ان اے وائل. سو ہی سیڈ کوئی غریب نہیں ہوگا کبھی بھی چیریٹی دینے کی وجہ سے. نو ویلتھ آف اے سرونٹ آف اللہ از ڈکریزڈ بیکاز آف چیریٹی. یو ہیو ٹو جسٹ بلیو اٹ. ان غربت میں، جیسے ہم نے جب غربت میں گئے، جب قرضوں میں گئے، ہم نے چیریٹی کی، دیٹ از دی ٹائم to come out of gurbat. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, when a man dies, his deeds come to an end, except for 3 deeds. A continuous charity, knowledge by which people derive benefit, a pious son who prays for him. کتنی پیاری چیز ہے یہ صدقہ جاریہ ہے. کتنی ضرورت ہوگی ہمیں اس چیز کی مرنے کے بعد. مرنا سب نے ہے، یہ نبی بھی مر گئے، بادشاہ سلامت سارے مر گئے، اس کون زندہ رہا؟ موت ایک حقیقت ہے. اندر حدیث، ایک بندہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مجھے کون سی چیریٹی کروں تو سب سے زیادہ ریوارڈ ملے گا. اینڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم said that you give in charity while you are in good health. Don't think it's too early. مرنے کے قریب دے دوں گا. اس سے کہ وہ چیریٹی جو گڈ ہیلتھ اینڈ یو آر feeling miserly and you want to convert that wealth that you possess, and you fear poverty for yourself and that you hope for riches. That is the gist of it. حضرت عبد الرحمن بن عوف میرے بڑی فیوریٹ پرسنالٹی ہے، ٹاپ 10 صحابہ میں سے ہیں، 10 مبشرہ میں سے. وہ 10 صحابہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جنت کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے. He was the richest of one of the richest صحابی. اور ان کی اتنی جائیداد تھی کہ جہاں جہاں اسلام پھیلا انہوں نے وہاں مربوں کے حساب سے زمین خرید لی. ان کی ٹنوں کے حساب سے سونا تھا. جب ان کی وصال ہوا تو ان کے کئی 100 ٹن ان کا سونا تھا. تو یہ جب ہجرت ہوئی تو ان کی اتنی جائیداد تھی، تو اس وقت یہ تو نہیں تھا کہ کوئی ٹیلی بینکنگ ہو رہی ہے کہ میں اپنے ایسٹس ٹرانسفر کر دوں مکہ. تو ہی واز ون
کمپینین آف حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہجرت کی، اور یہ زخمی ہوئے اور بہت بری، ان کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں، ان کے زخم، جنگ بدر لڑی انہوں نے، جنگ احد لڑی، جنگ خندق لڑی، اپنے پیسے بھی لگائے، تو ان کا اتنا ویلتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا، تو انہوں نے ایک سیکنڈ کے لیے ہجرت کے وقت نہیں سوچا، سب کچھ وہاں چھوڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پالیسی اختیار کی وہ کیا تھی؟ ان کی پالیسیز دیکھیں کیسی زبردست تھی۔ انہوں نے مدینہ کے جو مہاجر تھے ان سے، انصار جن کو کہتے تھے، مدینہ کے شہریوں کو، ان کو کہا کہ ایک پیئر ہو جاؤ، پیئر کر لو اپنے آپ کو، ایک آپ اس کو کھانا بھی دو، اس کو مہمان بھی وہ آپ کا بنے، آپ اس کی ضروریات دیکھو کچھ دیر کے لیے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ابن عوف سب کو چھوڑ کے آئے، تو ان کو سعد ابن رباعیہ کے ساتھ رکھا۔ سعد کی 2 بیویاں تھیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 باغ تھے، 2 گھر تھے، تو انہوں نے پہلے وقت ہی انہیں کہہ دیا کہ عبد الرحمن، I have everything too. I will divorce one of my wife, whichever you like, and you marry her. And ایک گھر، ایک یہ۔ تو he smiled and he said, thank you so much for all this. اللہ آپ کو اجر دے گا، but show me کہ مارکیٹ کہاں ہے یہاں۔ And he went to the market and started his business from scratch. بہت چھوٹا بزنس انہوں نے شروع، and then اس سے کئی گنا ان کی ویلتھ ایکسپینڈ کر گئی، and then he was titled as عشرہ مبشرہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہودی نے ایسی پرائس رکھی اس ویل کی، لوگوں کو تکلیف تھی، پینے کا پانی نہیں ملتا تھا، تو انہوں نے وداؤٹ سوچے سمجھے اس یہودی کو منہ مانگی دی اور اس کو وقف کر دیا اللہ کے نام پہ۔ یہ ہیں ہم جہاں سے انہیرٹ کر رہے ہیں، یہ لوگ، ان کی عکس بھی ہماری زندگیوں میں آ جانا، وی ول بی آل بخشے جائیں گے۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئی تھنک از دی موسٹ، اگر چیریٹی میں نمبر 1 ہے۔ کیوں؟ حضرت، آج ہی میں کسی کو بتا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قریب ترین بندہ تھا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی اذان بڑی مشہور ہے۔ اینڈ دے وڈ روم ان مکہ مدینہ۔ اچھا، وہ کیوں روم کرتے تھے، پھرتے رہتے تھے؟ وہ اس لیے پھرتے رہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیب میں جب پیسے ہوتے تھے نا کچھ، تو وہ گھر نہیں سے جاتے، جب وہ بالکل زیرو ہو جاتے تھے وہ گھر جاتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں، وہ بانٹتے رہتے تھے، دوستوں کو تحفے تحائف دیتے رہتے تھے ہمیشہ، تو وداؤٹ اینی فیئر۔ تو حضرت بلال اکثر ان کو کہتے تھے کہ اے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ختم ہو گیا، اب گھر چلیں، تو دین ہی وڈ گو ہوم۔ ایک دفعہ ایک کافر آیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا رہے تھے، اور بڑی خوبصورت بکریاں تھیں، ان کا ظاہر ہے ہی واز ڈاؤن ٹو ارتھ لائک دس۔ اس کافر نے نا اس کو بھیجا گیا کہ یہ نبی ہے، اس کو ٹیسٹ کرو، یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو مدینہ میں، اینڈ وہ ویلی میں کر رہے تھے، تو وہ آیا، تو اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جو بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، یہ تم مجھے دے دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 منٹ لگایا، اس نے کہا اٹس آل یورس، لے لو، السلام علیکم، میں جا رہا ہوں گھر۔ اس نے وہیں ان کو روکا اور کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا کہ یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا بغیر سوچے سمجھے اس طرح، یہ صرف نبی ہی کر سکتا ہے، اور میں آپ کو آخری نبی مانتا ہوں۔ اینڈ دین embraced Islam. So I am very, very grateful to all of you for the listening. I thank you from the core of my heart for lending your ears, your hearts, and hopefully your hands. Your support doesn't just deliver services to the needy, it fuels hope. And in the world of health, hope can be the most powerful medicine of all. Thank you so much.